لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یہ زمانہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے اب تک اس دنیا میں اتنے فتنے نہیں برپا ہوئے تھے جتنے فتنوں سے یہ زمانہ پر ہے۔ پرانے زمانے میں کسی افواہ کو پھیلانے میں، کسی جھوٹ کو مشہور کرنے میں، کسی غلط بات کو انسانوں تک پہنچانے میں بہت وقت لگتا تھا، بہت افراد لگتے تھے، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی۔ اب تو ایک انگلی لگا دینے سے وہ
غلط بات جس کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اور فیس بک وغیرہ کے جو جال ہیں، اللہ دجال کے ہر جال سے انسانیت کی حفاظت فرمائے. یہ جو جال ہیں فیس بک کے، ان سے تو جس غلط بات کو بھی پہنچانا ہو وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچتی ہے، کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے. پرانے زمانے میں گناہ کرنا مشکل بھی تھا، مہنگا بھی تھا. اس زمانے میں گناہ کرنا آسان بھی ہو گیا ہے، سستا بھی ہو گیا. آپ سوچیں، پہلے اگر کسی کو عریانیت اور فحاشی کے ماحول میں کچھ وقت گزارنا ہوتا تھا تو وہ ٹکٹ لیتا تھا، سیٹ بک کراتا تھا، لائن لگاتا تھا، کسی ٹاکیز میں جاتا تھا فلم دیکھنے کے لیے. اور وہاں بھی اسے اپنی مرضی کی فلم دیکھنے کو نہیں ملتی تھی، جو ان لوگوں نے لگائی ہوئی ہے اس کو دیکھتا تھا. اپنی پسند کی کوئی فلم کسی کو دیکھنا ہو تو برسوں انتظار کرتا تھا. اس کو جاتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے تھے، اس کو آتے ہوئے بھی لوگ دیکھتے تھے. اب وہ سارے تکلفات ختم ہو گئے. پہلے بچہ جب گھر آ جاتا تھا، اپنے کمرے میں ہوتا تھا تو ماں باپ کو اطمینان ہوتا تھا، الحمدللہ بچہ گھر میں اپنے کمرے میں کمبل اوڑھ کر لحاف اوڑھ کر سو رہا ہے، بچہ ہے، بچی ہے. تو اتنی دیر تک وہ برے ماحول سے بچا ہوا ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کمبلوں کے اندر، کیا ہوتا ہے لحاف کے اندر، اور کیا ہوتا ہے بند کمروں میں، نوجوانوں سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ کیا ہے یہ سب؟ فتنے ہیں، فتنے. اللہ ان سارے فتنوں سے ہماری، آپ کی، پوری امت کی، پوری انسانیت کی حفاظت. دنیا میں بسنے والے سارے انسان تو ہمارے اپنے ہیں، سب تو ہمارے رشتہ دار ہیں، سب تو ہمارے باپ حضرت آدم اور ہماری ماں حضرت حوا کی اولاد ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہارے الگ الگ خاندان اور الگ الگ قبیلے اور الگ الگ قومیں اس لیے بنائی ہیں کہ تاکہ تمہارے لیے ایک دوسرے کو پہچاننا آسان ہو. تو سب کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سب کی حفاظت. کتنے فتنے، کتنے فتنے. بچے محفوظ نہیں، بچیاں محفوظ نہیں، چھوٹے چھوٹے ناسمجھ بچے. حالت یہ ہے اس وقت کہ جو بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی بچنا آسان نہیں ہوتا. نیٹ کے پیکج کتنے سستے ہو گئے ہیں. ہر کمپنی اچھا سے اچھا پیکج دینے کا اعلان کر رہی ہے. 2G اور 3G تو خواب کی باتیں ہو گئی. اب تو ہمارے ملک میں 4G چل رہا ہے، جاپان میں 11G چل رہا ہے. تیز رفتار انٹرنیٹ ہے. اگر موبائل میں ڈاٹا آن ہے، نیٹ کام کر رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں بیٹھ کر، اور نیچے اللہ
ترغیب دی جا رہی ہے گناہ کی. بس ایک ٹچ پر اسکرین سے نعوذ باللہ قرآن کا صفحہ غائب ہو جائے گا اور کوئی شیطانی صفحہ کھل جائے گا. یہ سب ہو رہا ہے نا. لیکن اس کا یہ علاج تو نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر لیں. پہلے زمانے میں لوگ شہروں کے فتنوں سے بچنے کے لیے دیہاتوں میں چلے جاتے تھے. اب شہر دیہات سب برابر ہو گئے. ہر جگہ کھمبے لگا دیے گئے بڑے بڑے. ہر مقام کو کور کر لیا گیا. اب تو جنگل میں بھی نیٹ ورک آ رہا ہے. کوئی جگہ گناہوں سے پاک نہیں ہے. اللہ اللہ. تصور کریں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. کیا ہو گیا ہے اس دنیا کو؟ کیسا ماحول گندا ہو گیا ہے. ساری فضائیں گندی ہو چکی, ہوائیں گندی ہو چکی. اگر فضاؤں میں آلودگی ہو اور انسان بہت اچھی غذا استعمال کرتا ہو, بہت طاقتور دوائیں استعمال کرتا ہو, لیکن وہ آلودہ ماحول میں, آلودہ فضا میں رہتا ہو, تو اس کی صحت محفوظ رہ سکتی ہے؟ فضاؤں کی آلودگی آنکھوں سے تو نظر نہیں آتی نا. یہ جو آپ کی گاڑیوں میں PUC کی چیکنگ ہوتی ہے, یہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے ذریعے فضا کو کتنا آلودہ کر رہے ہیں. اس وقت کوشش کی جا رہی ہے ایسی گاڑیاں ہوں جن کے ذریعے سے آلودگی نہ ہو, جو ماحول دوست ہوں. کتنی خطرناک ہے آلودگی. جس طرح یہ فضائیں مادی اعتبار سے نہایت آلودہ اور نہایت گندی ہو چکی ہیں, اسی طرح میرے دوستو روحانی اعتبار سے یہ اس سے زیادہ گندی ہو چکی ہیں. گناہ ہی گناہ ہے. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ آلودگی ہماری راجدھانی دہلی میں ہونی بھی چاہیے نا. سارے ملک کے جتنے پاپی ہیں سب وہیں تو جاتے ہیں, جتنے بڑے گنہگار ہیں سب وہیں جا کر جمع ہوتے ہیں. شیطان کی بڑی مجلس وہیں لگتی ہے. اس لیے ظاہری اعتبار سے بھی سب سے زیادہ آلودگی وہی ہے. کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ آلودگی صرف روڈ پر ہو, صرف گھروں میں ہو, مسجد میں نہ ہو؟ روڈ کی فضا جتنی آلودہ ہے مسجد کی فضا بھی اتنی آلودہ. سپریم کورٹ نے ایک مرتبہ یہ بات کہی تھی کہ دہلی کی فضا اتنی آلودہ ہے کہ گویا دہلی والے گیس چیمبر کے اندر رہتے ہیں. جیسے گندی گیس کا کوئی چیمبر ہو اور وہاں رہنے والا سانس لے اور وہ ساری گندگی اندر جا رہی ہو, ایسے دہلی. اور ابھی کچھ دن پہلے تو وہاں فوگ کے ذریعے سے اور زیادہ آلودگی ہو گئی تھی. بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بات جو کہنی ہے اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب فضا آلودہ ہوتی ہے تو کوئی جگہ محفوظ نہیں ہوتی. نہ گھر, نہ مسجد, نہ مندر, نہ گردوارہ, نہ کوئی عبادت خانہ, نہ کوئی تفریحی مقام, نہ بازار. سب جگہ آلودگی ہوتی ہے نا. اسی طرح میرے دوستو شیطان نے دجالی فتنوں کے ذریعے, یہ جتنے دجالی فتنے ہیں یہ سب شیطان کی ہی پھیلائے ہوئے ہیں. دجال شیطان کا سب سے بڑا ایجنٹ ہے.
اس کے ترکش کا سب سے خطرناک اور سب سے بڑا تیر ہے. تو شیطان نے دجالی فتنوں کے ذریعے سے فضاؤں کو گناہوں سے، گندگیوں سے، بے حیائیوں سے، عریانیت سے اتنا پر کر دیا ہے، اتنا پر کر دیا ہے کہ کوئی مقام اس سے محفوظ نہیں رہ گیا. صرف ہمارے شہر کی مسجدیں نہیں، مسجد حرام بھی محفوظ نہیں ہے، مسجد نبوی بھی محفوظ نہیں ہے. کسی مقدس سے مقدس مقام پر بیٹھ کر انسان اپنے موبائل کو آن کرے، ڈاٹا آن کرے، اور خدا نہ خواستہ اگر وہ کوئی غلط چیز دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں دیکھ سکتا؟ کہاں سے آ رہی ہے وہ غلط چیز؟ وہاں فضا میں موجود ہے تبھی آ رہی ہے نا. حرم پاک کے اندر بھی موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر بھی موجود ہے. اس ماحول میں ہم اور آپ پیدا ہوئے ہیں، اس ماحول میں ہم جی رہے ہیں. یہ جتنی آلودگیاں ہیں، جتنی مادی آلودگیاں ہیں، جتنی گیسیں ہیں، جتنا دھواں ہے، اس کے نتیجے میں فضا میں جو گندگی پیدا ہوتی ہے، اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر. پھیپھڑے متاثر ہوتے ہیں، اور پھیپھڑے آکسیجن دل کو سپلائی کرتے ہیں نا، پھر آکسیجن کے بجائے نہ معلوم کیا کیا دل میں جاتا ہے، اور وہ سب خون میں شامل ہوتا ہے اور مختلف بیماریوں کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح گناہوں کی جو گندگی ہے اس کا اثر بھی دل پر ہوتا ہے. اس کا نشانہ ہمارا ایمان بنتا ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا. پہلے کوئی عریاں تصویر سامنے آتی ہے تو انسان نظر بچاتا ہے، پھر اس گندگی کا دل پر یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے مجھے اس کو تھوڑی دیکھنا ہے، مجھے تو نیوز سننا ہے. حس ختم ہوتی ہے، بے حسی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھنے لگتا ہے، پھر غور سے دیکھنے لگتا ہے، پھر دلچسپی سے دیکھنے لگتا ہے، پھر تلاش کرنے لگتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر تلاش کرنے لگتا ہے، پھر بے لباسی کے مناظر کو تلاش کرنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ دل کا آہستہ 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 بیمار ہوتا جانا. اور دل کی بیماری کیا ہے؟ ایمان سے دل کا خالی ہوتے جانا. اور ایک وقت آتا ہے کہ زبان سے انسان کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، دل ایمان سے 100% خالی ہو چکا ہوتا ہے. انہی فتنوں کا تذکرہ کیا رحمت دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا ان فتنوں کا نتیجہ یہ ہوگا یصبح المرء مؤمنا ویمسی کافرا. صبح مسلمان ہوگا، شام تک کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات میں شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو چکا ہوگا. اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کب کافر ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب میرے دل سے ایمان نکل گیا. اور پھر وہ یوں چاہے گا کہ میں یہ گناہ چھپ چھپ کے کیوں کرتا ہوں، تو دوستوں کو سمجھائے گا ارے بھائی نماز تو پڑھتے ہیں نا، روزہ بھی رکھتے ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں،
تھوڑا سا گناہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. وہ جو چاہے گا ذرا ایک دوستوں کی جماعت بن جائے تاکہ سب کے ساتھ مل کر گناہ کیا کرے. کوئی مجھے گری ہوئی نظر سے نہ دیکھے کہ یہ گناہ کرتا ہے, جتنا میں کروں اتنا وہ بھی کرے, وہ بھی کرے, وہ بھی کرے. وہ گناہوں کا داعی اور مبلغ بنتا ہے. گویا وہ گناہوں کے نشر و اشاعت کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے, اور پھر گناہوں کے مناظر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتے. یہ اس کے پاس بھیجتا ہے, وہ اس کے پاس بھیجتا ہے. یہ کسی اور سیارے کی باتیں نہیں ہو رہی, یہ چاند کی اور مریخ کی باتیں نہیں ہو رہی, اسی زمین کی باتیں. یہ 200 سال اور 500 سال پرانی باتیں نہیں ہو رہی, یا آئندہ 100-200 سال کے بعد آنے والے زمانے کی باتیں نہیں ہو رہی. یہ اسی زمانے کی باتیں ہیں. ہر شخص اس کا گواہ ہے, ہر نوجوان اس کا گواہ ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے, لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا. جن کو اللہ بچنے کی توفیق دے رہے ہیں, اللہ مزید بچائے ان کو, لیکن جانتے تو وہ بھی ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ان حالات میں ہمارا ایمان کیسے بچے گا؟ بچانا تو ہے, بچانا ہے نا انشاءاللہ. بچائے بغیر تو کام نہیں چلے گا. ہم اللہ سے یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اللہ کیا کرتے ہیں, ایسے زمانے میں آپ نے پیدا کیا تھا, جو سب کر رہے تھے وہ ہم نے بھی کیا, تو اللہ کہیں گے ٹھیک ہے, پھر وہ جہنم کا راستہ ہے, وہاں سب جا رہے ہیں, تم بھی چلے جاؤ. جن سب کے ساتھ مل کر تم نے گناہ کیا, وہ سب جہاں جا رہے ہیں تم بھی چلے جاؤ. وہاں خوب ایک دوسرے سے شیئر کرنا اپنے گناہوں کو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم جہنم کا دھواں بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہم دور سے جہنم کی گرمی بھی برداشت نہیں کر سکتے. جہنم کی گرمی کو کوئی کیا برداشت کرے گا؟ سورج جو جہنم کے مقابلے میں بہت ٹھنڈا ہے, ٹھنڈا ہے سورج جہنم کے مقابلے. ہم سے سورج کی گرمی کہاں برداشت ہوتی ہے؟ اپریل, مئی اور جون کے مہینے میں اسی چھت کے نیچے ان سارے پنکھوں کو چلا کر بھی بیٹھنا کتنا دشوار ہوتا تھا, یاد ہے نا؟ تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا. جب کوئی انسان گرمی کے زمانے میں دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے تو کیا وہ سورج سے 2 میٹر اور 5 میٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے؟ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہوتا ہے, کلومیٹر نہیں. آپ اس کو کلومیٹر سے تبدیل کریں گے, ذرا کوئی نوجوان یاد رکھیں اور آئندہ مجھے کلومیٹر سے تبدیل کر کے بتائیں. میرا خیال یہ ہے کہ 14-15 کروڑ کلومیٹر بن جائے گا شاید, اتنا فاصلہ. اور تھوڑی دیر ہمارے لیے دھوپ میں کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے. سوچیں جب اتنے فاصلے پر سورج کی گرمی کا یہ حال ہے تو سورج کے قریب کیا حال ہوگا؟ محققین نے ہمیں ناپ کر بتلایا کہ سورج سے جو آگ کی لپٹیں اٹھتی ہیں چاروں طرف, سورج سے گولا ہے نا, چاروں طرف جو آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں, جیسے ہمارے چولہے سے جب گھر میں گیس کا چولہا جلتا ہے تو ہمارے چولہے سے آگ کی لپٹ نکلتی ہے نا, تو سورج سے جو لپٹیں نکلتی ہیں وہ 0.5 ملین کلومیٹر تک جاتی ہیں, 5 لاکھ کلومیٹر تک جاتی ہیں. بنگلور سے دہلی کتنا فاصلہ ہے؟ 2000 کلومیٹر کے اندر ہوگا. کتنا دور لگتا ہے؟ بنگلور سے بمبئی 1000 کلومیٹر ہے, 1100 کے اندر ہے. کتنا لمبا فاصلہ لگتا ہے؟ 5 لاکھ کلومیٹر.
اگر کوئی سورج کے اندر چلا جائے تو گرمی کا کیا حال ہوگا؟ کوئی سوچ سکتا ہے کتنی گرمی ہوگی؟ ناپنے والوں نے تو اس کو بھی ناپا ہے. سورج ہماری کائنات کا سب سے گرم مقام نہیں ہے. سورج جس سے ہم کو گرمی ملتی ہے، جس سے ہم کو طاقت اور توانائی ملتی ہے، وہ ہماری کائنات کا سب سے گرم مقام نہیں ہے. فلکیات کے علماء اور ماہرین نے اپنی تحقیقات کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ ہماری اپنی کہکشاں میں، ہماری اپنی گلیکسی میں اور قریب کی دوسری کہکشاؤں میں بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ایسے سورج ہیں جن کے مرکز کی گرمی ہمارے سورج کے مرکز کی گرمی سے 10,000 گنا زیادہ ہے. 2 گنا، 4 گنا، 50 گنا، 100 گنا نہیں، 10,000 گنا زیادہ ہے. ان سورجوں کے مقابلے میں ہمارا سورج بہت ٹھنڈا ہے. گرمی میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹمپریچر کم زیادہ ہوتا ہے. ٹھنڈک میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک مرتبہ دہلی میں بہت سردی تھی، 10 اور 11 ٹمپریچر تھا، تو ہم لوگوں کے لیے تو بہت ہے. میں دہلی سے بمبئی آ رہا تھا، فضا صاف نہیں تھی، فلائٹیں لیٹ ہو گئی تھیں اور اس کے نتیجے میں ایئرپورٹ پہ بہت بھیڑ ہو گئی تھی. ہم نے خوب سویٹر، جیکٹ سب پہنا ہوا تھا، موزہ پہنا ہوا تھا، اندر انر پہنا ہوا تھا. ہم بمبئی والوں کے لیے تو 10 اور 11 ٹمپریچر بہت ہوتا ہے. میں اپنی ٹرالی پر سامان رکھ کر کے بیت الخلا گیا. وہاں سے واپس آیا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جو اپنا لباس کم کر رہا تھا اور اپنا بیگ اس نے میری ٹرالی پر رکھا ہوا تھا. مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھانے لگا. میں نے کہا بھائی اپنا کام کر لو، فلائٹ تمہاری بھی لیٹ ہے، میری بھی لیٹ ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹے کے بعد جائے گی، جلدی تو کسی کو نہیں نا، میں رک جاتا ہوں، تم اپنا کام کر لو. میں نے دیکھا وہ اپنا لباس کم کر رہا ہے، اپنے اندر سے کچھ اتار رہا ہے. تو میں نے اس سے مسکرا کے کہا بھائی کیا کھاتے ہو؟ ہم کو سردی لگ رہی ہے، تم کو گرمی لگ رہی ہے. تو وہ لیہ سے آیا تھا، ایک ہمالیائی ہل اسٹیشن ہے لیہ، کشمیر کے بھی اوپر. تو اس نے کہا واقعی مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس لیے کہ میں -20 سے آیا ہوں. وہ -20 ڈگری سے دہلی آیا تھا، اس کو دہلی میں گرمی لگ رہی تھی، ہم کو سردی لگ رہی. جس زمانے میں ہمارے یہاں گرمی میں، ہمارے یہاں بمبئی میں بہت اچھا خوشگوار موسم ہوتا ہے، ہم لوگوں کے لیے بہت پرلطف موسم ہوتا ہے، اس زمانے میں اگر ہمارے یہاں کشمیر والے آ جاتے ہیں تو ان کو گرمی لگتی ہے، اس لیے کہ وہ ٹھنڈک سے آئے گا. تو دیکھیں گرمی میں بھی فرق ہوتا ہے، اس کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں. سردی میں بھی فرق ہوتا ہے، اس کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا جہنم میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہوگا، سخت گرمی کا عذاب ہوگا، سخت سردی کا عذاب ہوگا. اور جنت کی صفت بیان کی، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، نہ وہاں سخت گرمی ہوگی نہ وہاں سخت سردی ہوگی، وہاں تو معتدل اور خوشگوار موسم ہوگا. تو
اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے گرمی کے الگ الگ درجات بنائے. سورج جہاں سے ہمیں گرمی حاصل ہوتی ہے اس کے مرکز کی جتنی گرمی ہے، ہماری کائنات میں ایسے سورج موجود ہیں جن کے مرکز کی گرمی ہمارے سورج کے مرکز کی گرمی سے 10,000 گنا زیادہ ہے. یہ میں نے ایک بہت تحقیقی علمی عربی مجلے میں یہ تحقیق پڑھی تھی. یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ واٹس ایپ کی اطلاع نہیں ہے. ہاں، واٹس ایپ اور فیس بک کی اطلاعات سے تو اس زمانے میں اللہ کی پناہ. اور ہمارے کتنے محققین ہوتے ہیں جن کا مرجع واٹس ایپ اور فیس بک ہوتا ہے. وہ تو واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے احادیث کے فیصلے کرتے ہیں. سبحان اللہ. جیسے وہ ویسے ان کا استاد، وہ واٹس ایپ اور فیس بک. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی کوئی آگ، دنیا کی کوئی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا کی کوئی گرمی جہنم کی گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. دنیا میں اللہ نے جتنے گرم سے گرم سورج بنائے ہیں، جہنم ان سے بہت زیادہ گرم ہے. سوچیں، وہ سورج جو ہمارے سورج سے 10,000 گنا زیادہ گرم ہے، ہم اپنے سورج سے جتنے فاصلے پر ہیں، اگر ان میں سے کسی سورج سے ہم اتنے فاصلے پر ہوں تو ہم جل کر ختم ہو جائیں. ہم اس وقت اپنے سورج سے جتنے فاصلے پر ہیں اور آرام سے بیٹھے ہیں، اطمینان کی سانس لے رہے ہیں، اگر ان سورجوں میں سے کسی سورج کے اتنے فاصلے پر ہم ہوں تو جیسے ہم اپنے چولہے کی آگ کے قریب انگلی کرتے ہیں تو انگلی جل جاتی ہے، اسی طرح ہم جل کر ختم ہو جائے، کوئلہ بن جائے. اور شاید کوئلہ بھی باقی نہ رہے، راکھ بن جائے. تو پھر جہنم کی آگ کون برداشت کر سکے؟ ہے کسی میں ہمت کی جہنم کی آگ برداشت کر سکے؟ میرے دوستو، ان گناہوں سے وہی بچ سکے گا جس کے دل میں جہنم کی آگ کا ڈر آ جائے، ورنہ کوئی نہیں بچ سکے گا. کوئی باپ اپنے بچوں کو نہیں روک سکتا، اپنے بیٹوں کو نہیں روک پائے گا، اپنی بیٹیوں کو نہیں روک پائے گا. کیا کرے؟ اس زمانے میں فون اتنے سستے ہو گئے اور تقریباً ہر ایک کے پاس ہو گئے. انٹرنیٹ اتنا سستا ہو گیا ہے. بچے بیت الخلاء کے اندر ان کو استعمال کر رہے ہیں، بچے اپنے لحاف کے اندر ان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے کمبل کے اندر استعمال کر رہے ہیں. اور نہ معلوم کہاں کلاس روم میں استاد پڑھا رہا ہے اور میز کے نیچے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہے اور نیچے فون رکھا ہوا ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ اس مقدس مجلس کا ماحول بدلے، اس لیے بہت ساری باتوں کا حوالہ دینے سے بھی احتیاط کی جاتی ہے. میں ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. آج اسمبلیوں میں اور پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ کتنے واقعات ایسے ہو چکے؟ عوام کے منتخب نمائندے اسمبلی اور پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور وہ موبائل پر نہ صرف یہ کہ گندی اور عریاں فلمیں دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں اور ان کے فوٹو لیے گئے، وہ معاملات عدالتوں تک پہنچے. یہ اس دنیا کا ماحول. کون بچ سکے گا؟ جس کے دل میں جہنم کا ڈر ہوگا، جس کے دل میں جہنم کا یقین ہوگا، وہی بچ سکے. اللہ ہمیں جہنم کا ڈر عطا فرما دے، جہنم کا یقین عطا فرما دے. جس کے دل میں جنت کا یقین ہوگا اور جنت کا بے پناہ شوق ہوگا، وہی بچ سکے. جس کو اللہ کی محبت کا مزہ مل گیا ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا کوئی قطرہ
اپنی محبت کی شراب کا، اپنی محبت کی شربت کا کوئی قطرہ ٹپکا دیا ہوگا اور اسے مزہ مل گیا ہوگا۔ جب اللہ اپنی یاد کا مزہ عطا فرما دیتے ہیں تو پھر انسان کو دنیا میں اللہ کی یاد سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں لگتی۔ گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے اور مست بیٹھا رہتا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کی یاد سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہے، اور آخرت میں اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت نصیب فرما دے تو وہاں اللہ کے دیدار سے زیادہ مزیدار کوئی چیز نہیں ہوگی۔ نہ حوریں، نہ غلمان، نہ کھانے، نہ دسترخوان، نہ وہاں کے باغات، نہ نہریں، ان سب میں بھی مزہ اس لیے آئے گا کہ یہاں رہ کر اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، یہاں رہ کر اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ اصل لذت تو اللہ کے دیدار کی ہوگی۔ دنیا میں جب انسان اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، تو گویا دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھتا ہے، اور وہاں انشاءاللہ اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھے۔ جب تک یہ نعمت نہ ملے اس وقت تک میرے دوستو گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے، اور گناہ جہنم کے دروازے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی خطرناکی کا ہم کو احساس ہو جائے۔ گناہ جہنم کے دروازے، اللہ ہمیں جنت کا شوق دے دے، جہنم کا خوف دے دے، جہنم کا یقین اللہ عطا فرما دے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے دہلی کا ایک واقعہ سنا تھا۔ کچھ پہلے کے زمانے میں جب باقاعدہ اس طرح مدارس نہیں ہوتے تھے جیسے اب ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اس گئے گزرے زمانے میں طلباء آتے ہیں، مدارس میں رہتے ہیں، ان کو کھانا بھی ملتا ہے، کپڑا بھی ملتا ہے، چھت بھی ملتی ہے، اساتذہ بھی وہیں موجود ہوتے ہیں، سارا انتظام ہوتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ چند صدیاں پہلے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے دارالعلوم دیوبند ام المدارس ہے، سب کے مدارس اسی کے بعد قائم ہوئے، سب نے اسی کی نقل کی۔ جن کو دارالعلوم سے فکری اتفاق ہے یا اختلاف ہے، سب نے اسی کی نقل کی۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند کو ام المدارس کہا جاتا ہے۔ ہندوستان بر صغیر میں تمام مدارس کی جڑ اور بنیاد۔ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو طلبہ ہوتے تھے وہ اپنے قیام کا خود انتظام کرتے تھے، اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرتے تھے، استاذ کو تلاش کرتے تھے، ان سے پڑھتے تھے۔ دہلی میں ایک مسجد میں ایک طالب علم رہتے تھے، دور دور سے طلبہ آتے تھے، افغانستان تک سے آتے تھے، ملیشیا اور انڈونیشیا سے آتے تھے، بعض عرب ممالک سے آتے تھے، عراق سے آتے تھے۔ ہندوستان علم کا مرکز تھا، خاص طور سے دہلی علم کا مرکز تھا۔ تو ایک طالب علم کسی دوسرے علاقے کے، وہ دہلی کی ایک مسجد میں رہتے تھے، اور اس زمانے کے جو طلبہ ہوتے تھے وہ واقعی طلبہ ہوتے تھے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر آتے تھے، اللہ والے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا۔ مسجد میں رہتے تھے، مسجد والوں کے لیے بھی آرام تھا، مسجد کی صفائی بھی کر دیتے تھے، اذان بھی دے دیتے تھے، ضرورت ہوئی تو نماز بھی پڑھا دیتے تھے، لوگوں کو دینی مسائل بھی بتلا دیتے تھے،
اور محلے والوں نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ آپ مسجد کے حجرے میں رہیں، آپ کے لیے کھانا آ جایا کرے گا، آپ کھا لیا کریں. اور قریب میں کوئی استاذ تھے، ان کے حلقہ درس میں جاتے تھے، جس جگہ ان کا درس لگتا تھا وہاں جا کے پڑھتے تھے. اس طرح طلبہ اپنی پڑھائی پوری کرتے تھے. رات کا وقت تھا، مسجد کے حجرے میں چراغ جلا کر وہ مطالعہ کر رہے تھے. جو دن میں پڑھ کر آئے ہیں اس کو یاد کرنا ہے، اگلے دن پڑھنے کے لیے تیاری کرنا ہے. تو رات کا بڑا حصہ مطالعے میں گزرتا تھا. اب اس زمانے میں یہ بجلی کے بلب تو نہیں ہوتے تھے، چراغ جلتا تھا. چراغ بھی سادہ سا ہوتا تھا، کسی برتن میں تیل ڈال کر اس میں کاپوس کی روئی کی بتی لگا دی جاتی تھی، آگ لگا دی جاتی تھی، وہ جلتا رہتا تھا. اچانک انہوں نے محسوس کیا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا. پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کسی معزز گھرانے کی ایک نوجوان بچی گھبرائی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے جلدی سے کنڈی بند کر دی تاکہ باہر سے کوئی آ نہ سکے. یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے. انہوں نے ناگواری کے ساتھ کہا تم یہاں کیوں آئی؟ تو اس نے کہا خاموش رہو، باہر فساد ہو گیا ہے، میں اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ کر یہاں آئی ہوں. میں نے دیکھا مسجد کا دروازہ کھلا ہے، میں مسجد کی طرف دوڑی، فسادی میرے پیچھے بھاگ کر آ رہے تھے. میں نے دیکھا تمہارا کمرہ کھلا ہے، میں جلدی سے اندر آ گئی، فسادی اندر آ جاتے اس لیے میں نے بند کر لیا. میں دروازہ کھول نہیں سکتی، میں باہر نہیں جا سکتی، میری جان کو بھی خطرہ ہے، میری عزت کو بھی خطرہ ہے. اب ایسے حالات میں تو یہ اس کو باہر نہیں نکال سکتے تھے. انہوں نے کہا اچھا وہیں بیٹھ جاؤ دروازے کے پاس. مسجدوں کے کمرے چھوٹے سے ہوتے تھے، بہت سے بہت 10 بائی 10 کا. وہ دروازے کے پاس بیٹھ گئی. ان کا اپنا ایک معمول تھا، ایک مناسب وقت تک یہ مطالعہ کرتے تھے، پھر چراغ بجھا کر سو جاتے تھے، پھر تہجد میں اٹھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، پھر مسجد میں اذان دیتے تھے فجر کی. اس دن انہوں نے سونے کا پروگرام تو کینسل کیا اور بس مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. آدھی رات گزر گئی. یہ لڑکی پیچھے بیٹھی ہے اور خاموش دیکھ رہی ہے. اللہ کے بندے نے ایک مرتبہ چوری کی نظر سے بھی نہیں دیکھا کہ پیچھے کون بیٹھا ہے. ایک بات بھی نہیں دیکھا. اس لڑکی نے دیکھا کہ یہ نوجوان طالب علم کتاب پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر میں چراغ کی لو میں اپنی انگلی لگاتے. وہ جو آگ کا شعلہ جلتا تھا چراغ میں، اس کو اردو میں لو کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں، سب تو ہوتا بھی نہیں تو بلب ہوتے. تو اس آگ میں اپنی انگلی لگاتے اور جب انگلی جلنے لگتی تو اس کو ہاتھ میں رگڑتے اور پھر پڑھنا شروع کر دیتے. 10-15 منٹ کے بعد پھر انگلی جلاتے. یہ لڑکی سوچنے لگی یہ نوجوان کچھ دیوانہ ہے کیا، کچھ پاگل ہو گیا ہے، جان بوجھ کر اپنی انگلی جلا رہا ہے. پھر خیال ہوتا اگر دیوانہ ہوتا تو کچھ ادھر بھی تو متوجہ ہوتا، کچھ ادھر بھی تو دیوانہ پن دکھاتا، ادھر تو دیکھ بھی نہیں رہا. چہرے سے ناسمجھ نہیں لگتا. جو ذہین آدمی ہوتا ہے نا اس کے چہرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ذہین ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ذہین بھی لگتا ہے. اور چہرے پر نور ہے، یہ تو اللہ کا بہت نیک بندہ لگتا ہے، ولی لگتا ہے. لڑکی بھی اچھے گھرانے کی تھی، با اثر دولت مند کسی نواب کے گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن بہرحال گھر میں دین تھا
تو اتنا تو معلوم تھا کہ اللہ والوں کے چہروں پر نور ہوتا ہے، تو دیکھ رہی ہے چہرے پر نور بھی ہے، خاموش بیٹھی ہے۔ جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی اور باہر راستوں میں بالکل سناٹا ہو گیا، تو یہ اچانک اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، چلو اب اٹھو اور بتلاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ فسادی اپنے اپنے گھر جا چکے ہیں، سب جا کر سو گئے، اب سناٹا ہو گیا۔ تو اس نے کہا، نہیں مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہیں رہوں گی۔ ارے یہ تو گھبرا گئے، اللہ کی بندی، تیری جان بچانے کے لیے، تیری عزت بچانے کے لیے میں نے کمرے میں رکنے دیا، اب تو میری جان بھی لینا چاہتی ہے، میری عزت بھی لینا چاہتی ہے؟ صبح نمازی مسجد میں آئیں گے، میرے کمرے میں تجھے دیکھیں گے تو مجھے تو بے عزت کر کے نکال دیں گے، میری عزت بھی جائے گی، اب میری تعلیم بھی ادھوری رہ جائے گی۔ تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ انگلی کیوں جلاتے تھے بار بار؟ اب یہ طالب علم پریشان، یہ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ ہاں، ہوتی مصیبت ہی ہے، اللہ سنبھالنا سب کے لیے آسان کر دے، سب کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈھنگ سے ڈیل کیا جائے تو مصیبت آسان بھی ہو جاتی ہے۔ وہ تو ضد کر لیا اس نے۔ انہوں نے کہا، یہ تمہارا معاملہ تو نہیں ہے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بری بات ہے، کسی کے ذاتی معاملے میں مداخلت نہیں کی جاتی، میں نے تم سے تو کوئی بات نہیں کی، میں نے تمہاری طرف تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں اپنی انگلی جلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو اگر تم نے نہیں بتایا تو میں کہیں نہیں جاؤں گی، صبح تک یہی رہوں گی، چاہے تمہارے ساتھ جو ہو۔ اللہ کی پناہ، یہ پریشان ہو گئے، بھائی تو بتانا ہی پڑے گا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اللہ کی بندی، تو بھی تو مسلمان ہے، تجھے بھی تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا یقین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اور کوئی عورت کسی جگہ تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے، وہ زندہ تنہا ہو یا یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور واٹس ایپ میں اور نہ معلوم کاہے میں اسکرین پر تنہا ہو، جب تنہائی ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں، حالات ایسے بن گئے تھے، نہ چاہنے کے باوجود ہم دونوں کمرے میں تنہا تھے تو تیسرا شیطان تھا۔ جب شیطان میرے دل میں ڈالتا تھا کہ یہ موقع نہ معلوم دوبارہ ملے یا نہ ملے، تو میں اپنی انگلی چراغ کی آگ میں جلا کر اپنے نفس سے پوچھتا تھا، اس آگ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو کیا جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ میں اپنے نفس سے سوال کرتا تھا، ایک چراغ کی آگ برداشت نہیں ہوتی، اور میرا نفس کہتا تھا نہیں، میں کہتا تھا نہیں ابھی اور جلاؤں گا، اور جب میرا نفس کہتا تھا نہیں مت جلاؤ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو میں اپنے نفس سے پوچھتا تھا، اس چراغ کی آگ برداشت نہیں ہوتی تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ڈر سے گناہ سے بچنا میرے لیے آسان کر دیا۔ تمہارے سوال کا جواب مل گیا، اب بتلاؤ تمہارا گھر کا ہے؟ اس نے کہا، ہاں مجھے سوال کا جواب مل گیا، میں بتلاتی ہوں، چلو۔ یہ لے کر گئے اس کے محلے پر، اس کے گھر کے قریب، وہ چھوڑ کر آ گئے۔ آگے واقعہ لمبا ہے اور نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی خوشخبری بھی ہے۔ جب کوئی گناہ سے بچتا ہے نا تو پھر اللہ انعام کے دروازے کھولتے ہیں۔ یہ غریب طالب علم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کہیں نوابوں کے یہاں کوئی پڑھی لکھی خوبصورت بیوی مجھے ملے گی۔ اس لڑکی کی ایک جگہ شادی کی بات چیت چل رہی تھی،
اس نے اپنی سہیلیوں سے کہا میری امی سے کہہ دو مجھے وہاں شادی نہیں کرنی جہاں میری بات چیت چل رہی ہے. پھر کہاں کرنی ہے؟ وہ فلاں مسجد کے کمرے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں مجھے ان سے شادی کرنی ہے. گھر والوں کو خیال ہوا چکر کیا ہے. معلومات لی. ماں نے بلا کر کے خاموشی سے بیٹی سے پوچھا بیٹی جو سچائی ہو بتلا دو. بیٹی نے پورا واقعہ سنایا اور کہا امی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہی حقوق ادا کر سکتا ہے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ چاہے جتنا دولت مند ہو وہ میرا حق نہیں ادا کر سکتا. مجھے ایسا شوہر چاہیے جو میرا حق ادا کرے اور جو صرف مجھ سے محبت کرے. مجھے یقین ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے. وہ زندگی میں کبھی کسی نامحرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنا ہے. اور دیکھو شیطان جس سے گناہ کرنے کا خیال دل میں ڈال رہا تھا اور جہنم کے خوف سے اپنے کو بچانے کی رات بھر کوشش کی اور اپنے نفس سے جنگ کرتے رہے, اللہ نے اس کو حلال و پاکیزہ بیوی بنا کر گھر میں بچا. گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انعامات سے نوازتے ہیں. اس پر ایک اور قصہ مجھے یاد آ گیا. بزرگوں نے حوالوں کے ساتھ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان عالم تھے, حافظ قرآن تھے, عالم تھے, لیکن بہت غریب تھے. اس زمانے میں کمائی کے ذرائع بہت محدود ہوتے تھے. اکثریت غریب ہوتی تھی. جن کے پاس کوئی ذریعہ نہیں بس وہ فاقے کرتے تھے. کبھی مل گیا تو کھا لیا, کئی وقت کچھ نہیں کھایا. تو کئی وقت گزر چکے تھے انہیں کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا اور آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا. بیت اللہ کا طواف کرنے گئے تو ایک تھیلی نظر آئی. اٹھایا تو اس کے اندر ایک بہت قیمتی ہار تھا جس میں ہیرے اور موتیاں لگے تھے. اتنا کہ خدا نہ خواستہ نیت خراب ہو جاتی اور رکھ لیتے تو زندگی تو آرام سے کٹ جاتی. فوراً خیال آیا موت و زندگی تو اللہ کے قبضے میں ہے, یہ حرام ہے. نفس تو اپنا کام کرتا ہے. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میں اپنے نفس کی تعریف نہیں کرتا, وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس تو ہمیشہ گناہ کے مشورے دیتا ہے. اللہ ہمیں نفس پر قابو پانے کا ہنر عطا فرما دے. وہ ہنر سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیے جیسے آپ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہیں, آپ بالکل صحیح چل رہے ہیں, کوئی دوسرا رانگ آ رہا ہے تو آپ اپنی گاڑی بچاتے ہیں نا, کبھی بریک لگاتے ہیں, کبھی ہائٹ جاتے ہیں, کبھی سائڈ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ دوسرے کی غلطی سے اپنے کو بچانا ہے. جس طرح ایکسیڈنٹ سے اپنے کو بچانے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے, نفس کے مشوروں سے اپنے کو بچانے کا ہنر سیکھنا پڑتا ہے. جزاک اللہ. انہیں خیال ہوا اللہ مجھے بھوکا رکھیں گے, میں بھوکا رہ کر خوش رہوں گا. کھلانا چاہیں تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, اللہ تو من و سلوا اتار سکتے ہیں. اللہ آسمان سے دسترخوان اتار سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے دسترخوان اتارا. حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر موسم کے پھل بھیجے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. یہ ہار جس کا ہے مجھے اس کو دے دینا چاہیے. آگے گئے تو دیکھا ایک بڑے میاں اعلان کر رہے ہیں لوگوں میری ایک تھیلی کہیں گر گئی ہے, اس میں ایک قیمتی ہار ہے, کسی کو مل جائے تو مجھے دو, میں اس کو انعام دوں گا. یہ گئے جا کر سلام کیا, کیسا ہار تھا آپ کی تھیلی میں؟
بڑے میاں نے بتلایا، انہوں نے کہا جی دیکھ لیجئے یہی ہے، دیکھا بہت خوش ہوئے، اور ان کو خوشی ہوئی یا اللہ یہ کتنا نیک اور متقی نوجوان ہے، کسی کو پتا نہیں تھا۔ اس زمانے میں تھوڑی حرم میں کیمرے ہوتے تھے، حرم میں کیا دنیا میں ہی نہیں ہوتے تھے کیمرے ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، کوئی نگرانی کا ظاہری ذریعہ نہیں تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، اگر وہ نوجوان اس کو چھپا لیتا کسی کو پتا نہ چلتا۔ بڑے میاں کو خیال آیا کتنا نیک بچہ ہے، انہوں نے فوراً بڑے میاں نے کچھ رقم دینی چاہیے، بیٹے یہ تمہارا انعام۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر مجھے پیسوں کا لالچ ہوتا تو میں اسی کو رکھ لیتا، جس کی خاطر لایا ہوں انعام بھی اسی سے لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ جس کی خاطر یہ ہار لا کر میں نے واپس کیا ہے میں انعام بھی اسی سے لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ اس واقعے کو ذرا یہاں روک دیتے ہیں، بھول جاؤں تو یاد دلا دیجیے گا۔ ایران فتح ہوا تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں۔ جب ایرانیوں سے مقابلہ ہو رہا تھا تو ایران کا ایک بادشاہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے نواب ہوتے تھے نا اس علاقے، ایسے ان کے یہاں بھی بہت سارے نواب ہوتے تھے، وہ بادشاہ کہے جاتے تھے، اور ان کے یہاں بادشاہوں کا ایک تاج ہوتا تھا، ایک ٹوپی ہوتی تھی جس میں ہیرے لگے ہوتے تھے، بڑی قیمتی ہوتی تھی، اس کو پہنتے تھے۔ وہ اس کا تاج کہیں گر گیا۔ ایک صحابی کو، اس صحابہ بھی تھے اس میں تابعین بھی تھے، اللہ جانے کہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ صحابی تھے کہ تابعی تھے کسی کو پتہ نہیں۔ ایک مسلمان فوجی کو، ایک نوجوان کو وہ تاج مل گیا۔ انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کسی اور کی نیت خراب ہو جائے، تو جلدی سے اس کو اپنی پگڑی کھولی اور اس کے اندر لپیٹا اور لپیٹ کر کے اپنے خیمے میں لے جا کے رکھ لیا۔ جب رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو اس تاج کو لیا، چادر اوڑھی، منہ بند کیا اور امیر لشکر کے خیمے میں پہنچے۔ اندھیرا تھا، بہت قیمتی تھا وہ تاج، بہت قیمتی، وہ تو مال غنیمت کا ایک حصہ تھا۔ اور لے جا کر کے امیر صاحب کو دیا، امیر صاحب یہ بادشاہ کا تاج دن میں مجھ کو میدان جنگ میں ملا تھا، میں نے اس کو چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، یہ تو امانت ہے، اس کو آپ لے لیں۔ امیر صاحب کو تعجب ہوا، اس کو ملا تھا کسی نے دیکھا نہیں، کتنا نیک اور متقی نوجوان ہے یہ، میری فوج میں اللہ نے مجھے ایسے سپاہی عطا فرمائے اور چہرہ بند کیے ہوئے، اور جب دے کر کے وہ جانے لگے تو سپہ سالار نے پوچھا بھائی اپنا نام تو بتا دو، تو پتہ ہے انہوں نے کیا جواب دیا؟ جس کی خاطر لے کر آیا ہوں اسے میرا نام معلوم ہے۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ آج تک تاریخ میں اس تاج کو لانے والے کا نام نہیں لکھا ہوا، کسی کو پتہ نہیں ہے کون تھے وہ، یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ صحابی تھے یا صحابہ کے شاگرد تھے، تابعی تھے۔ اللہ ہمیں بھی آخرت کا ایسا یقین عطا فرما دے۔ میرے دوستو، اس زمانے میں اتنے پختہ یقین کے بغیر ایمان نہیں بچ پائے گا، اس لیے اپنے آپ پر تزکیے کی محنت کرنا فرض ہے، ورنہ ایمان کیسے بچے گا؟ تو مکہ مکرمہ کے اس نوجوان عالم دین نے کہا چچا جس کی خاطر یہ ہار آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں میں اپنا انعام اس سے لوں گا، آپ سے نہیں لوں گا۔ چلے گئے، انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا، بھئی اتنا بڑا متوکل ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے تو اس سے اصرار کرنا مناسب نہیں۔ چلے گئے، بات پرانی ہو گئی۔ اب دیکھیں اللہ نے ان کے حالات بدلے۔ ایک تجارتی کمپنی تھی، اس زمانے میں عربوں کا طریقہ تھا کمپنیاں بنا کر کام کرتے تھے، یہ دنیا کو عربوں سے ملا ہے۔ حضرت خدیجہ کی بھی تو تجارتی کمپنی تھی نا، حضرت خدیجہ بھی لوگوں کو اپنا مال دے کر کے بھیجتی تھی کہ جاؤ کاروبار کر کے آؤ، اور پھر نفع میں ان کا حصہ دیتی تھی، اسی کو تو کمپنی کہتے ہیں۔ تو
تو ایک تجارتی کمپنی تھی جس میں بہت سارے تاجر ایک ساتھ مل کر کے جاتے تھے، اپنا اپنا مال لے کر کے جاتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، ان کو نفع ہوتا تھا. اور عام طور سے اس زمانے میں عرب سمندر کا سفر کرتے تھے، دور دور جاتے تھے، ہمارے ہندوستان کے ساحلوں میں آتے تھے، کیرلا میں آتے تھے، نالا سپارا میں آتے تھے، تھانہ میں آتے تھے، اور کوکن کے مختلف ساحلوں پر جاتے تھے، سری لنکا جاتے تھے، ملیشیا جاتے تھے، انڈونیشیا جاتے تھے، جاوا اور جکارتا جاتے تھے، دور دور تک عرب جاتے تھے، کیونکہ سب مسلمان تھے اور سب دیندار ہوتے تھے. تو ان کو ایک ایسے عالم کی ضرورت تھی جو ان کے ساتھ جہاز میں رہا کریں، نماز پڑھایا کریں، مسائل بتلایا کریں، دین سکھایا کریں، واعظ و نصیحت کیا کریں. تو ان لوگوں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور خالی بھی ہیں، کسی کام میں مشغول بھی نہیں ہیں، آپ ہماری کمپنی میں جڑ جائیے، ہم آپ کو اپنی کمپنی میں اتنے حصے کا پارٹنر بنا لیں گے، جتنا نفع ہوگا اس میں اتنا حصہ آپ کو دے دیا کریں گے، آپ ہم کو دین سکھایا کریں، آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بس آپ امامت کریں، دین سکھائیں. ان کا بہت اچھی بات ہے. اب یہ جہاز میں ساتھ میں رہتے، اب جہاز چل رہا ہے، چند لوگ جہاز چلا رہے ہیں، باقی سب خالی ہوتے تھے، تو وہ جہاز کیا مدرسہ ہوتا تھا، وہ خانقاہ بن جاتا تھا. وہ نماز پڑھاتے، دین سکھاتے، قرآن سکھاتے، مسائل بتلاتے، جنت کا شوق پیدا کرتے، جہنم کا خوف پیدا کرتے، ذکر کے حلقے ہوتے. اللہ نے ان کی روزی کا انتظام کر دیا. اللہ کی شان. سمندر میں طوفان آیا، حادثہ ہوا، کوئی مرا کوئی بچا. یہ بھی کسی تختے کو پکڑ کر تیرتے تیرتے ایک جزیرے میں پہنچ گئے. اب جزیرے میں گئے تو جزیرے میں رہنے والے بھی سب ایمان والے تھے، سب مسلمان تھے. اتفاق سے وہاں کے امام صاحب کا کچھ دن پہلے انتقال ہو گیا تھا، ان کو ایک امام کی ضرورت تھی. اب اس زمانے میں مسافر جب جاتا تھا کسی بستی میں تو سیدھے مسجد میں جاتا تھا، اسی لیے مسجدوں میں مینار بنائے جاتے تھے تاکہ باہر سے کوئی مسافر ہے اسے فوراً پتہ چل جائے مسجد کا ہے. دور سے مینار دیکھتے، گھر تو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا، اونچی اونچی بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی، تو مینار دور سے نظر آتے تھے، میلوں دور سے مینار نظر آتے تھے. بس مینار دیکھ کر یہ بھی سیدھے مسجد گئے. لوگوں نے دیکھا سورج شکل سے تو پہچان لیا. علماء کا اپنا ایک انداز ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، وہ عمامہ باندھتے تھے، وہ ایسا لباس پہنتے تھے، ان کی شکل سورج سے انداز ہوتی. لوگوں نے اندازہ لگا لیا یہ نوجوان تو عالم لگتے ہیں. لوگوں نے ان سے کہا نماز پڑھا دیجیے. جو نماز پڑھایا ماشاءاللہ بہت شاندار قرآن پڑھتے ہیں. کچھ بیان کر دیجیے. بیان کیا تو اندازہ ہوا بہت اچھا علم ہے ماشاءاللہ. لوگوں نے پوچھا حالات کیا ہیں، تو انہوں نے بتایا ایسا ایسا ہے، میں جہاز میں رہتا تھا، حادثہ ہو گیا. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے، آپ یہیں قیام فرما لیں، اسی مسجد میں رہیں آپ، ہم آپ کا سارا انتظام کر دیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے گھر کا بھی انتظام کر دیں گے، آپ ہمارے امام ہوں گے. انہوں نے قبول کر لیا. یہاں اللہ نے انتظام کر دیا. چند دن گزرے تو لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نوجوان ہیں، آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کا رشتہ تلاش کریں. انہوں نے کہا بھائی ضرورت تو ہے، عمر کا تقاضا ہے کہ میں نکاح کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. نوجوانوں اگر تمہارے پاس خرچ کا انتظام ہے تو جلدی سے نکاح کر لو، اس لیے کہ نکاح سے عزت محفوظ ہوتی ہے، نگاہیں بھی محفوظ ہوتی ہیں. اس زمانے میں جو اپنے آپ کو گناہ سے بچا بھی لیتا تھا اس کے لیے بھی اگر نکاح نہیں کیا تو نگاہ کو بچانا مشکل ہوتا تھا. اور اس زمانے میں اپنے آپ کو موبائل کے گناہوں سے اور انٹرنیٹ کے گناہوں سے بچانے کے لیے نکاح فرض ہے، فرض، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا ولیمہ کریں گے، اتنا بڑا انتظام کریں گے، کوئی ضروری نہیں ہے. 2 آدمیوں کو کھلا دو ہو گیا ولیمہ، 4 آدمیوں کو کھلا دو ہو گیا ولیمہ. نہیں کھلانے کا انتظام ہے تو ولیمہ فرض نہیں ہے، سنت ہے. لیکن نکاح فرض ہے ایسے نوجوانوں کے لیے جن کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہے. ان کے ماں باپ کے لیے بھی فرض ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کریں. لوگوں نے کہا کہ امام صاحب
ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے بہت نیک اور متقی آدمی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. ان کی ایک بیٹی ہے، اگر آپ پسند کریں تو اس کے ساتھ ہم آپ کا نکاح کر دیتے، آپ بھی ان کی جگہ پر. ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا. بیوی رخصت ہو کر آئی، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی عطا فرمایا تھا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا تھا. پاک دامن، عفیفہ، نگاہیں بھی پاک صاف، دل بھی پاک و صاف، اور اللہ نے ظاہری شکل صورت بھی بہت اچھی عطا فرمائی تھی. اب خوبصورت بھی، عمدہ لباس بھی، اور جو پہلی ملاقات ہوئی دیکھا وہی ہار پہنے ہوئے ہے جو مکہ مکرمہ میں چچا میاں کو واپس کیا تھا. ان کو حیرت ہوئی، انہوں نے کہا یہ ہار تمہیں کہاں سے ملا؟ تو اس کو تعجب ہوا، مجھ سے زیادہ ہار کو غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، ہار سے اتنی انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس ہار کے ساتھ میرا ایک قصہ جڑا ہوا ہے. کیا قصہ جڑا ہے؟ اب تو میاں بیوی ہے نا، جتنا چاہے کھل کے بات کریں. کیا قصہ جڑا ہے؟ انہوں نے کہا اتنے زمانے پہلے یہ ہار مجھ کو مطاف میں ملا تھا، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے، اور ایک بزرگ تھے وہ اعلان کر رہے تھے، میں نے اللہ کی خاطر یہ ہار ان کو واپس کیا تھا. انہوں نے مجھے کچھ انعام دینا چاہا تھا، میں نے کہا تھا میں انعام آپ سے نہیں لوں گا، اللہ سے لوں گا. تو وہ بچی رونے لگی، اس نے کہا مبارک ہو، وہ میرے والد تھے، اور روزانہ تہجد میں اٹھ کر رو رو کر کہتے تھے اللہ وہ کتنا متقی نوجوان تھا، اللہ وہ ملا دیجئے مجھ کو، اس کو میرے پاس پہنچا دیجئے، میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے اپنے اس ولی کی دعا قبول کر لی کہ مجھے ایسا نوجوان چاہیے، اور اس نوجوان کو انعام میں وہی ہار والی کے ساتھ دے دیا. ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دیا. بستی والوں کو پتہ چلا، ان کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہا، انہیں بے انتہا خوشی ہوئی، اس لیے کہ پرانے امام صاحب کے تو سب معتقد تھے، سب مرید تھے. ان کو لگا اللہ اکبر، اتنا نیک نوجوان، ہمارے حضرت اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی خوب عزت عطا فرمائی، آخرت میں بھی خوب عزت عطا فرمائی. یاد رکھو نوجوانوں، جو اللہ کی خاطر گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے صرف آخرت میں عزت نہیں دیتے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں. اللہ اسے صرف آخرت میں انعام نہیں دیتے، اللہ اسے دنیا میں بھی انعام سے نوازتے ہیں. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اور چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے، چاہے وہ 7 نہیں 700 پردوں کے پیچھے اور 7000 پردوں کے پیچھے چھپ کر کے گناہ کرے، اللہ اسے صرف آخرت میں ذلیل نہیں کریں گے، اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا کی ذلت سے بھی حفاظت فرمائے، آخرت کی ذلت سے بھی حفاظت فرمائے. اللہ دنیا کی عزت بھی عطا فرمائے، آخرت کی عزت بھی عطا فرمائے. ہم اللہ کی شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ آپ نے ہمیں اس زمانے میں کیوں پیدا کر دیا. اللہ کی مرضی چلتی ہے، ہماری مرضی نہیں چلتی. اور اللہ جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں. اچھا سوچو، اگر اللہ ہمیں اس زمانے میں نہیں پیدا کرتے، کسی اور زمانے میں پیدا کرتے، تو کیا دل میں آتا ہے کس زمانے میں پیدا ہوتے؟ اگر ہم سے پوچھا جاتا بتاؤ کس زمانے میں پیدا ہوگے، تو کس زمانے میں پیدا ہونے کی امید ہوتی؟ ہر مسلمان کی تمنا یہ ہوتی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا. ہوتی یا نہیں ہوتی؟ کس کی یہ تمنا ہے؟ اگر اللہ مجھ سے پوچھتے تو میں کہتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے. اچھا اب ایمانداری سے بتاؤ، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو مومن ہوتے کہ منافق ہوتے؟ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنی کمزوریوں کو دیکھیں تو مومن ہوتے کہ منافق ہوتے؟ یہ اللہ کا احسان ہے نا، اللہ نے اس زمانے میں پیدا نہیں کیا، اس زمانے میں پیدا کر کے ہمیں اس زمانے کا منافق بننے سے بچا لیا.
حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں پڑھو، پھر تولو اپنے آپ کو. ہم یہ قربانیاں دے پاتے؟ نہ دے پاتے تو ہم کہاں ہوتے؟ احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر. ہمیں اس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا، یہ احسان ہے اللہ کا ہمارے اوپر. اور اس زمانے کے فتنوں سے بچنے کا اللہ نے راستہ بھی بتلایا، یہ اس سے بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا فتنوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن فتنوں سے بچنا ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے. تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ قربانیاں ہماری طاقت سے باہر نہیں ہیں، ہماری طاقت کے اندر ہیں. اب بتلاؤ دیں گے نا ایسی قربانیاں؟ وہ قربانیاں ہماری طاقت سے باہر نہیں ہیں. وہ کیا قربانیاں ہیں؟ ہم جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے، اور جتنا احسان مانیں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو امت تک پہنچانے میں کوئی بخل نہیں کیا. وما هو علی الغیب بضنین، وہ بخیل نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا پورا علم امت تک پہنچاتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا کہ دیکھو، جب دنیا میں دجالی فتنے عام ہوں گے تو ان سے بچنے کا نسخہ تمہیں سورہ کہف میں ملے گا. کہاں ملے گا؟ سورہ کہف. فتنے الگ الگ قسم کے ہیں، نسخے بھی الگ الگ قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ہم کو اشاروں میں بتلایا ہے کہ ان فتنوں میں جانے کے دروازے کون کون سے ہیں. بس ان سارے دروازوں کو بند کر لو، ساری کھڑکیوں کو بند کر لو. جو سارے دروازے بند کر لے گا، جو ساری کھڑکیاں بند کر لے گا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے. سورہ کہف ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کا خصوصی حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بتلایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک نور دل کے اندر پیدا کرتے ہیں جو اگلے جمعے تک باقی رہتا ہے. جس طرح آپ کے موبائل فون کی بیٹری ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے ایک مرتبہ فل چارج کر لیا تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اتنی دیر تک چلے گی. تو سمجھدار لوگ کیا کرتے ہیں، اس وقت سے پہلے پھر چارج کر لیتے ہیں، 100% ختم ہونے سے پہلے پھر چارج کر لیتے ہیں. تو حالانکہ موبائل کی لمٹ ہے، لیکن آپ کے لیے وہ ان لمیٹڈ بن جاتی ہے، اس لیے کہ آپ مسلسل چارج کرتے رہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف سے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن اگر تم ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتے رہے تو تمہارے لیے وہ زندگی بھر کے لیے ان لمیٹڈ بن جائے گا. مستقل نیا نور آتا رہے گا، مستقل نیا نور آتا رہے گا، اور دل کے اندر ظلمت آنے نہیں پائے گی، شیطان اپنا کام کرنے نہیں پائے گا. بس برابر چارج کرتے رہے. لیکن اگر آپ نے موبائل کی بیٹری تو چارج کر لیا، اب اس کی لمٹ ہے 12 گھنٹے کی، لیکن آپ نے بہت سارے فنکشن آن کر رکھے ہیں تو وہ تو 2 ہی گھنٹے میں خالی ہو جائے گی. اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت تو ہو رہی ہے، لیکن گناہوں کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں تو وہ نور نکل جائے گا، ختم ہو جائے گا. وہ تو 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا، 2 منٹ میں ختم ہو جائے گا. اس لیے گناہوں کی ساری کھڑکیاں بند کرنی پڑے گی. گناہوں کی کھڑکیاں بند کر کے سورہ کہف کی تلاوت کا مسلسل اہتمام ہوگا، دل روشن رہے گا. اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں چور نہیں آتے، چور تو اندھیرے میں آتے. چور کا تذکرہ نکلا
تو بہت افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنی پڑ رہی ہے میرے دوستو، اس بابرکت مجلس میں آنے والا کوئی چور نہیں ہوتا، کوئی سالک چور نہیں ہوتا، کوئی ذاکر چور نہیں ہوتا، لیکن چور سالک کا بھیس بدل کر، ذاکر کا بھیس بدل کر آ سکتا ہے۔ مجھے پتا چلا رات میں ہمارے کسی آنے والے مہمان کا موبائل چوری ہو گیا، اگر کسی نے دھوکے میں اٹھایا ہے تو اللہ کے واسطے یہاں لا کر پہنچا دے تاکہ جس کا ہے اس کو دے دیا جائے۔ دیکھو جیسے مسجد میں کوئی نمازی چور نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی چور نمازی کا بھیس بدل کر آ جاتا ہے، اس لیے بھائی آنے والے تمام مہمانوں سے درخواست ہے اپنے سامان کی حفاظت کیا کریں۔ رات میں پہرا بھی اسی لیے لگایا جاتا ہے، لیکن آپ حضرات بھی ذرا اپنے سامان کی حفاظت کیا کریں۔ اور ایک کام کر لو میرے دوستو، چھوٹا سا مشورہ ہے، آج کل پاور بینک تو بہت عام ہو گیا نا۔ پاور بینک سستا ہوتا ہے، موبائل مہنگا ہوتا ہے، اور موبائل جتنا مہنگا ہوتا ہے اس کا ڈاٹا اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے، اس کے اندر جو معلومات محفوظ ہے وہ اس سے زیادہ مہنگی ہوتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ بھائی ایک پاور بینک خرید لینا کوئی مشکل بات نہیں ہے، تھوڑے پیسے سے ملتا ہے۔ آئندہ سارے ساتھی جن کو یہ خدشہ ہو کہ ہم جب 24 گھنٹے یہاں رہیں گے تو ہماری بیٹری کمزور ہو جائے گی، کیسے موبائل کام کرے گا، ان سے درخواست ہے ایک پاور بینک اپنے ساتھ فل چارج کر کے لایا کریں۔ اگر ان کو لگے کہ چارج کرنا ہے تو پاور بینک کے ساتھ ٹچ کر کے اپنے جیب میں رکھو یا اپنے بیگ کے اندر رکھو، کسی جگہ دیکھیں، یہاں بھی میں دیکھ رہا ہوں یہاں وہاں چارجنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، لیکن احتیاط کریں۔ آئندہ سب لوگ احتیاط کریں گے نا انشاءاللہ، کسی کو موقع نہ دیں۔ اور بھائی اگر دینی مقامات پر آ کر بھی دل میں اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوا تو پھر کہاں پیدا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرما دے، اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جو حرام سے بچتا ہے اللہ اس کے لیے حلال کے دروازے کھولتے ہیں، جو حرام سے نہیں بچتا اللہ اس کے لیے حلال کے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور حرام کی نحوست میں زندگی بھر کے لیے اس کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا میں بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے، آخرت میں بھی ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ تو بات یہ کہی جا رہی تھی کہ چور اندھیرے میں آتا ہے، روشنی میں نہیں آتا۔ ایمان کا چور شیطان بھی اندھیرے دل میں آتا ہے، روشن دل میں نہیں آتا۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کرنی ہے تاکہ دل روشن رہے۔ اور کون کون سی کھڑکیاں بند کرنی ہیں، کہاں کہاں سے شیطان کو اندر آنے کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں ان کی بھی نشاندہی کی۔ دیکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں نفس مبتلا ہو جاتا ہے تو خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ نفس کو ان گناہوں سے پاک و صاف کرنے کو تزکیہ کہتے ہیں۔ اگر گناہ کے وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو دین کی چاہے جتنی محنتیں کی جائیں زندگی میں تقویٰ نہیں آئے گا۔ آپ کی گاڑی بہت اچھی ہے، اس کا ایئر کنڈیشن سسٹم بھی بہت اچھا ہے، آپ نے اے سی چلا رکھا ہے اور پیچھے ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، گاڑی ٹھنڈی ہوگی؟ قصور کس کا ہے؟ اے سی کا؟ آپ کہیں لگتا ہے گیس کم ہو گئی، نہیں گیس تو برابر ہے۔ ٹمپریچر مینٹین نہیں ہے، نہیں وہ بھی مینٹین کیا ہوا ہے، پھر کہاں سے گرمی ہو رہی ہے؟ پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح دین کی محنتیں بھی ہو رہی ہیں اور گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ نفس میں آلودگی ہے، نفس میں گندگی ہے، ان کھڑکیوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، نفس کا تزکیہ نہیں کیا گیا، تو زندگی میں تقویٰ کیسے آئے گا؟ زندگی گناہوں سے خالی کیسے ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی کاموں میں تزکیے کی گنتی کی ہے۔ تزکیہ حضور کا بنیادی کام ہے۔
دیکھو دعوت قریب کرنے کا ذریعہ ہے، بس صرف دعوت سے سارا کام نہیں ہوتا، دعوت قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب انسان قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو کام بتلائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہونے والوں پر دو محنت کرتے ہیں، ایک تعلیم، ایک تزکیہ۔ تعلیم کے ذریعے ان کو دین پر چلنا سکھاتے ہیں اور تزکیے کے ذریعے ان کو گناہوں سے بچنا سکھاتے ہیں، نفس کا مقابلہ کرنا سکھاتے ہیں، نفس کی اصلاح سکھاتے ہیں۔ جب تک نفس کی اصلاح نہیں ہوگی اس وقت تک تو وہ تعلیم کا بھی غلط فائدہ اٹھائے گا۔ جیسے دیکھو ایک ایمبولینس گاڑی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ مریض کو اسپتال تک پہنچانا، صرف پہنچا دینے سے تھوڑی علاج ہوتا ہے، اب پہنچ گیا تو اب اس کا علاج کیا جائے۔ تو یوں سمجھو دعوت کی محنت ایمبولینس ہے اور تعلیم و تزکیہ اسپتال میں کی جانے والی محنت ہے، وہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ مریض اسپتال تک پہنچیں گے کیسے؟ اور یہ بھی ضروری ہے کہ مریض آ گیا تو اب اس کا علاج ہونا چاہیے تاکہ اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کام بتلائے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ ہے دعوت۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ فرماتے۔ تزکیے میں کیا ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے کی محنت ہوتی، دل میں اللہ کی محبت لانے کی محنت ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کی محبت سے پر ہو جاتا ہے، جب دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے تو نفس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ نفس کے تین مزاج بتلائے ہیں قرآن پاک نے۔ تین مزاج، ایک نفس امارہ، ہر وقت گناہ سکھاتا ہے، ابھی یہ دیکھو، ابھی اس سے چیٹنگ کرو، ابھی فلاں جگہ چلو، یہ کھاؤ، وہ پیو، یہ نفس امارہ ہے، ہر وقت گناہ، ہر وقت گناہ، ہر وقت گناہ۔ اس کے بعد دوسرا مزاج ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ میں کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال آنے لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن گناہ چھوٹتا نہیں ہے۔ اب نفس تسلی دیتا ہے، ہاں غلطی تو ہو رہی ہے لیکن اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اللہ صرف غفور الرحیم ہے، اللہ عزیز نہیں ہے، اللہ ذو انتقام نہیں ہے، اللہ جبار نہیں ہے، اللہ قہار نہیں ہے، اللہ کو مارنا نہیں آتا، اللہ کو پیٹنا نہیں آتا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، لا يعذب عذابه احد، اللہ کے جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، اللہ کے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا، اللہ کے جیسا کوئی پکڑ نہیں سکتا، اللہ کی جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ نفس ملامت کرتا ہے، ساتھ میں تسلی دیتا ہے، گناہ نہیں چھوٹتے، خیال آتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ خیال آتا ہے۔ لیکن جب اس نفس پر اور محنت ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے اور محنت ہوتی ہے تو پھر یہ نفس گناہ سے نفرت کرنے لگتا ہے اور یہ نفس نیکیوں کا شوقین بن جاتا ہے۔ جیسے اس کو پہلے گناہوں کا شوق تھا، اب اس کو نیکیوں کا شوق ہو جاتا ہے۔ سردی کی رات ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں گرم گرم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہیں، تہجد کا وقت ہوا، اٹھ کے کھڑے ہو تو کون کھڑا ہوتا ہے؟ روح کھڑی ہوتی ہے یا جسم کھڑا ہوتا ہے؟ تو جسم کا تعلق تو نفس سے ہے نا۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بھی ہو رہا ہے اور اللہ کی محبت میں ہو رہا ہے، کسی کا ڈنڈا نہیں مسلط ہے کہ ابا کھڑے ہوئے، استاذ کھڑے ہوئے، شیخ کھڑے ہوئے، تنہا کمرہ ہے اور انسان اٹھ رہا ہے
ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں وضو کر رہا ہے، اور جب سردی لگ رہی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ اگر میں نے یہ ٹھنڈا پانی نہیں برداشت کیا تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کروں گا، اللہ میں خوشی خوشی برداشت کر رہا ہوں، اور مصلی پر کھڑا ہے، اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں اور رو رہا ہے، تو یہ سب مشقتیں کون برداشت کرتا ہے؟ نفس برداشت کرتا ہے نا، پھر نفس ساتھ دیتا ہے، نفس خوشی خوشی اللہ کی رضا کے کام میں انسان کو چلاتا ہے اور خود بھی چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اللہ نے فرمایا جنت میں صرف نفس مطمئنہ جائے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے پیغام دیا جاتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آ جا اپنے رب کی طرف واپس آ جا، تو زندگی میں اللہ سے راضی تھا، خوشخبری سن لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہے، زندگی بھر اللہ سے راضی تھا، جو اللہ چاہتے تھے وہی کرتا۔ تزکیے کی محنت کر کے نفس امارہ اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ جب تک یہ نفس مطمئنہ نہ بن جائے، اور جب تک ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آواز، یہ خوشخبری ہر انسان، ہم میں سے ہر شخص اپنے کان سے نہ سن لے، اس وقت تک نفس سے مطمئن نہیں ہونا اور مستقل اس پر محنت کرتے رہنا ہے۔ اور یہ آواز کب سننے کو ملے گی؟ موت کے وقت۔ اس لیے موت تک اس نفس سے ہوشیار رہنا ہے اور اللہ کی رضا والی محنت کرتے رہنا ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اس کو اللہ کے دین پر چلانا ہے۔ تو تزکیے میں رذائل سے بچنے کی محنت ہوتی ہے۔ جو ماہرین ہیں، جو اطباء ہیں، جیسے جسم بیمار ہو تو دوائیں دی جاتی ہیں، غذائیں دی جاتی ہیں تاکہ جسم کی بیماری ختم ہو اور جسم کے اندر آئندہ بیماریوں سے لڑنے کی طاقت آئے۔ دونوں کام ہوتے ہیں نا، جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے اور آئندہ بیماریوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آ جائے۔ اسی طرح تزکیے کی محنت یہ ہوتی ہے کہ جو گناہ ہے وہ چھوٹ جائے اور آئندہ گناہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت آ جائے۔ اور یہ سب کچھ کس نے بتلایا؟ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تجویز کون کرے گا؟ مشائخ تجویز کریں گے۔ جس طرح ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے، حکیم اور طبیب دوا تجویز کرتے ہیں، اب یہ دوا لو، اب یہ دوا لو، یہ پرہیز کرو، یہ تبدیلی کرو، ایسی ایکسرسائز کرو، ایسی ریاضت کرو، ایسی مشق کرو، بالکل اسی طرح مشائخ حالات دیکھ کر کے تجویز کرتے ہیں۔ اور اس راستے میں چلتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول نے جو علاج بتلائے ہیں وہ مشائخ بتلاتے ہیں، وہ علاج بھی کرنا ہے، اور خدا نہ خواستہ اس راستے میں چلتے ہوئے کبھی نفس نے لنگڑی ماری اور گناہ ہو گیا تو فوراً توبہ کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، روتے رہنا ہے، اللہ سے مانگتے رہنا ہے اور اس کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور خوب یاد رکھو، صرف توبہ سے بھی کام نہیں چلتا، صرف گناہوں سے بچنے کی کوشش سے بھی کام نہیں چلتا، اور صرف ذکر سے بھی کام نہیں چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں سے بچنے کے لیے عملی علاج بتلائے ہیں، توبہ کے ساتھ ساتھ، ذکر کے ساتھ ساتھ، روزوں کے ساتھ ساتھ، ریاضتوں کے ساتھ ساتھ وہ عملی علاج کرنا بھی فرض ہوتا ہے۔ ایک عمر ہوتی ہے نوجوانی کی جس میں جنسی تقاضوں کا ایک طوفان اٹھتا ہے اندر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظالم نہیں ہے۔ آپ نے نوجوانوں سے صرف یوں نہیں کہا کہ خبردار خبردار گناہ مت کرنا اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا اور کسی نامحرم کو نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا ورنہ تمہیں اٹھا کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ حضور نے جس طرح یہ بتلایا کہ خبردار گناہ مت کرنا، خبردار نگاہوں کو مت اٹھانا ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے، ان نگاہوں کی حفاظت کا عملی علاج بھی بتلایا۔ فرمایا الا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ سنو نوجوانوں،
کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ بیوی آ کر شوہر کو کھلائے گی. ہاں اس زمانے میں تو ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر بیوی اس لیے تلاش کی جاتی ہے کہ وہ کام کرے گی، وہ جاب کرے گی، میں تفریح کروں گا، بیٹھ کر کے کھاؤں گا. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ایسا بھکاری بننے سے بچائے. ہاں گھر تو میں نے بنا لیا ہے، فرنیچر وہ لے کر کے آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ضرورت ہے سسرال والوں سے مانگنے کی؟ بھائی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، میں نے گھر بنا لیا ہے، اللہ کے واسطے میرے گھر میں فرنیچر کا انتظام کر دو، اللہ کے واسطے ایک فریج لینا ہے اس کے پیسے دے دو، ایک بیڈ خریدنا ہے اس کے پیسے دے دو. بھیک مانگو نا. اگر بھیک مانگنا ہے تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگو، چوراہے پر کھڑے ہو کر کے مانگو. سسرال سے کیوں مانگتے ہو؟ نیت کرو نوجوانوں، چاہے اماں ابا جتنی ضد کریں، ہم سسرال والوں سے کوئی جہیز نہیں لیں گے. وہ دیں گے تب بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. بتاؤ کس کا ارادہ ہے؟ ہاں وہ دیں گے تب بھی نہیں لیں گے. ہم کہیں گے ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ خود کما کر کے انتظام کریں گے. ہمیں اللہ نے ہمت دی ہے، ہمیں اللہ نے ہنر دیا ہے، صلاحیت دی، ہم خود کمائیں گے انشاءاللہ. اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، اپنی بیوی پر بھی خرچ کریں گے، اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں گے. باقی پھر رشتے زندگی بھر کے ہیں. ہدیے تحفوں کی بات الگ ہے، جو دینا ہے دیں. لیکن یہ جو جہیز ہے نا، جہیز یہ تو خالص ہندوانہ مشرکانہ ایک رسم ہے. اور ہندوؤں کے یہاں جہیز اس لیے دیا جاتا ہے کہ لڑکی کا وہاں وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. جو دینا ہے ایک مرتبہ دے کر کے رخصت کر دیا. اسلام نے تو لڑکی کا وراثت میں حصہ رکھا ہے نا. ماں باپ دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں، ان کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد میں، ان کے چھوڑے ہوئے ترکے میں تو لڑکی کو حصہ ملے گا. اللہ نے مقرر کیا ہے، اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے، لیکن وہ لمبا چوڑا خرچ نہیں کہ صرف شادی کرنا ہے تو 5000 لوگوں کی دعوت کرنا ہے، اور اتنا شاندار کمرہ ہونا چاہیے، اتنا شاندار فرنیچر ہونا چاہیے، اور جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک شادی نہیں کر سکتے، چاہے روزانہ گناہ کرتے رہیں. یہ تو جہنم کا راستہ ہے. سادہ سادہ خرچ، سادے سادے خرچ پر اگر نکاح ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوان بچوں کی بھی عزتیں محفوظ فرما دے، بچیوں کو بھی محفوظ فرما دے. تو حضور نے فرمایا الا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نوجوانوں جس کے پاس خرچ کا انتظام ہے وہ شادی کرے. حکم دے رہے ہیں حضور، وہ شادی کرے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ. اس لیے کہ اس نکاح سے اس کی نگاہیں محفوظ ہوں گی، اس کی شرمگاہ محفوظ ہوگی. لیکن کتنے ہیں جن کی شادی کے بعد بھی نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی، شرمگاہ محفوظ نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ صرف شادی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ضروری ہے، اللہ کی محبت بھی ضروری ہے. اور صرف اللہ کا خوف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ شادی بھی ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علاج بتلایا وہ پورا ضروری ہے. اللہ ہمیں پورا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سورہ کہف کے حوالے سے چند بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، جن بیماریوں کے نتیجے میں انسان دجال کے جال میں پھنس جاتا ہے. میں نے تو ایک رکوع پورا پڑھا تھا، لیکن اب اس پورے رکوع پر نہ گفتگو کرنے کا موقع ہے، نہ اب ضرورت باقی رہ گئی ہے. تقریباً اس کا حاصل اتنی دیر کی گفتگو میں آ چکا. لیکن میں اس کا خلاصہ عرض کر دوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں یہ بتلایا وہ بیماریاں جن کی وجہ سے انسان آسانی کے ساتھ دجال کے جال میں پھنس جاتا ہے. ان میں سے ایک بیماری ہے فخر اور غرور. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے دل میں فخر پیدا ہو جانا، میں بڑا، میں دولت مند، میں عزت والا. یہ فخر اور غرور کی بیماری جو ہے، یہ انسان کو شکر گزار بننے کے بجائے ناشکرا بناتی ہے. کسی کو اپنے حسن کا غرور ہوتا ہے،
پیر زمین پر نہیں پڑتے. عموماً دوسری صنف میں یہ بیماری ہوتی ہے, عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے. کسی کو اپنی دولت کا غرور ہوتا ہے, کسی کو اپنے لباس کا, اپنی چپلوں کا, اپنے زیورات کا غرور ہوتا ہے. میں فلاں پارٹی میں گئی تھی, وہ فلاں بھی آئی تھی, اس کے پاس تو ایسا سیٹ نہیں تھا جیسا میرا سیٹ تھا, اس کے پاس تو ایسے کپڑے نہیں تھے جیسے میرے کپڑے, اور اس کے پاس تو ایسی چپل نہیں تھی جیسے میری چپل. یہ جو فخر اور غرور ہے نا, یہ جہنم کا راستہ ہے. یہ دنیا میں انسان کو, مرد ہو یا عورت, دجال کے جال میں پھنسا دیتا. برا تو سب سمجھ لیتے ہیں, اندر سے نکلے گا کیسے؟ جب تزکیے کی محنت ہوگی تب نکلے گا. بڑی مشکل سے نکلتا ہے, بڑی محنت کے بعد نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دو انسانوں کا تذکرہ کیا. دو دوست تھے, ایک غریب ایک دولت مند. غریب ایمان والا تھا, شکر گزار تھا, اللہ نے جتنی نعمتیں دی تھی اس میں وہ خوش رہتا تھا, اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. جو دولت مند تھا وہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا. اللہ نے بتلایا, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کی ساری دولت غارت کر دی. اس کے باغات تھے, اللہ نے ایسا طوفان بھیجا, سارے باغات ختم ہو گئے. اور پھر نتیجہ یہ نکلا, وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. ساری پیداوار باغ کی برباد ہو گئی, وہ ہاتھ پلٹ کر رہ گیا. أَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, وہ ایسے ہاتھ, انسان افسوس میں ہاتھ پلٹتا ہے نا, ایسے ہائے میں کیا کروں, میں نے تو جو خرچ کیا تھا وہ بھی نہیں نکلتا. اللہ نے فرمایا جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر فخر کرتا ہے, اللہ دنیا میں ان نعمتوں سے اسے محروم کر دیتے. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا دجال کے جال میں پھنسانے والی دوسری بیماری ہے دنیا کی محبت. دنیا میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہمیشہ برکت والی روزی عطا فرمائے, اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائے. لیکن نعمتیں بری نہیں ہیں, دنیا کی نعمتیں اللہ کا فضل ہیں, لیکن دنیا کی محبت بہت بڑی مصیبت ہے. اچھا بھلا کاروبار اللہ نے دیا ہے, اب صاحب یہ فکر میرا دنیا میں سب سے بڑا بزنس ہو جائے, میرا سب سے بڑا کاروبار ہو جائے, یہ بیماری ہے. اور جن لوگوں کے بڑے بڑے کاروبار کی لوگ نقل کرتے ہیں, آپ پچھلے 100 سال کے دنیا کے حالات کو پڑھیے. پچھلے 100 سال دنیا میں جتنے بڑے دولت مند گزرے, بڑے بڑے کروڑ پتی, ارب پتی, کھرب پتی, ان کے انجام کو پڑھیے. یا تو بھکاری بن کر مرے ہیں یا خودکشی کر کے مرے. جس کو وہ انجام پسند ہو وہ بھی انہی کے جیسا کھرب پتی بننے کی کوشش کرے, وہ بھی انہی کے جیسے بلینر بننے کی کوشش کرے. دنیا کی محبت بڑی خطرناک چیز ہے. دجال کے سب سے بڑے اعلی کار یہودی ہیں. کیوں وہ دجال کے اعلی کار بنے پتہ ہے؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے. اس زمانے میں دنیا میں سب سے بڑے دولت مند یہودی ہیں. اکثر بڑی کمپنیاں چلانے والے, ملٹی نیشنل کمپنیاں چلانے والے یہودی ہیں, لیکن وہ دنیا کے اتنے حریص ہیں کہ ان کو جتنی دولت مل جائے کم لگتی ہے. اسی حرص اور اسی محبت کے نتیجے میں وہ دجال کے اعلی کار بنے. دنیا کی محبت دل میں پالنے کے بعد کوئی دجال کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ کسی انسان کے تجربے کی باتیں نہیں بتلائی جا رہی, یہ سورہ کاف کے مضامین ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کاف اللہ نے نازل فرمائی ہے دجالی فتنوں سے حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. کسی کو اپنے حسن کا پر ناز ہوتا ہے, کسی کو اپنی دولت پر ناز ہوتا ہے, کسی کو اپنے خاندان پر ناز ہوتا ہے, کسی کو اپنی عزت اور شہرت پر ناز ہوتا ہے, کسی کو اس پر ناز ہو جاتا ہے میں تو فلاں استاذ کا شاگرد ہوں, میں تو فلاں شیخ کا مرید ہوں.
اگر کسی بڑے استاد کی شاگردی اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ شکر ادا کرنے کی بات ہے. کسی بڑے شیخ سے اللہ نے تعلق نصیب فرمایا ہے تو یہ شکر ادا کرنے کی بات ہے. اللہ میں شکر گزاروں میں شامل فرمائے. اور اللہ اپنی نعمتیں ہم سب کو فراوانی کے ساتھ عطا فرمائے، لیکن اللہ دنیا کی محبت سے حفاظت فرمائے. میرے دوستو، دنیا کی نعمتوں کو یوں سمجھو جیسے کشتی کے لیے پانی. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو پانی کی طرح بنایا ہے. ہماری ساری ضرورتیں مال کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، دولت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جس طرح پانی کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی، لیکن پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی باقی نہیں رہ سکتی، وہ ڈوب جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن اگر یہ دنیا دل کے اندر آ جائے تو ہمارے ایمان کی کشتی کو ڈبا دے گی. اس لیے میرے دوستو، تزکیے کی محنت ضروری ہے، اللہ کی یاد ضروری ہے. ہاں، یہ کوئی فضول سا کام نہیں ہے کہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں، ایک ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، دو گھنٹہ بیٹھے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں. یہ دل کو صاف کرنے کی محنت ہے. جب دل صاف ہوگا، پاک ہوگا، جب دل میں ایمان کی محبت، جب دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو نفس کی صفائی ہوگی، نفس کا تزکیہ ہوگا، پھر نیکیوں کا شوق پیدا ہوگا، پھر گناہوں سے نفرت ہوگی، پھر جنت کا شوق پیدا ہوگا، پھر جہنم کا دل میں ڈر آئے گا، پھر انسان تنہائیوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس کے دل میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر آیا اور اس ڈر کے نتیجے میں وہ نفس کو اس کی خواہش پوری کرنے سے روک لیا جس نے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تنہائی میں یہی تو ایک چیز ہے روکنے والی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے دوستو، طے کرو انشاءاللہ معمولات کی خوب پابندی کریں. معمولات کی پابندی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں برکت بھی دیں گے، استقامت بھی دیں گے. اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، گناہوں سے بچیں گے تو ہمارے طلباء کی تعلیم میں بھی برکت ہوگی. ابھی طلبہ کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں امتحان قریب ہے. میرے پاس تو آتے رہتے ہیں پیغامات، حضرت دعا کر دیجئے امتحان قریب ہے. جو پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا. یاد کیسے رہے گا بھائی؟ تم نے اتنے گناہوں کی کھڑکیاں کھولی ہوئی ہیں، دل و دماغ کو اتنا گندا کیا ہوا ہے کہ وہ گندگی اندر بھری ہوئی ہے، تو کچھ اور جانے کی جگہ نہیں ہے. اس کو صاف کرو، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے یادداشت پختہ ہوگی. تعلیم میں بھی برکت ہوگی، تجارت میں بھی برکت ہوگی، دعوت میں بھی برکت ہوگی، عبادت میں بھی برکت ہوگی. ہر کام میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. حتیٰ کہ اس ازدواجی زندگی میں بھی برکت ہوگی، آپس کے تعلقات میں بھی برکت ہوگی، گھروں کے اندر بھی محبتیں پیدا ہوں گی. آج جو گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، ان سب کا سبب گناہ ہے. اللہ گناہ سے بچنے کی سب کو توفیق دے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی. اس لیے پکا ارادہ کریں انشاءاللہ گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے، اپنے شیخ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھنا ہے، جو نسخہ بتلایا جائے اس پر عمل کرنا ہے، معمولات کی پابندی کرنا ہے، چاہے کھانے کا ناغہ ہو جائے معمولات کا ناغہ نہ ہونے پائے. کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ؟ ایک مرتبہ پھر سے اپنی توبہ کو تازہ کر لیتے ہیں. اور جنہوں نے اب تک بیعت کے کلمات نہیں پڑھے اور وہ اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ بیعت کے کلمات پڑھنے ہیں، وہ اسی توبہ کے کلمات کو پڑھتے ہوئے بیعت کی بھی نیت کر لیں. جو پہلے سے سلسلے میں داخل ہیں، بیعت ہیں، وہ اپنی بیعت کو اور اپنے توبہ کو تازہ کرنے کے ارادے سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ ان کلمات کو پڑھ کر کے جنہوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی وہ سلسلے میں داخل ہو گئے. جو پہلے سے داخل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور استقامت نصیب فرمائے اور پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات بتلائے ہیں. صبح و شام کا ذکر ہے, روزانہ کا مراقبہ ہے, دونوں وقت ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل میں اللہ کا دھیان رکھنا ہے, جس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت ہے اور اپنے شیخ سے مضبوط رابطہ رکھنا ہے. رابطہ بہت اہم چیز ہے. صرف ملنے کو رابطہ نہیں کہتے, صرف واٹس ایپ پر لکھنے کو رابطہ نہیں کہتے. کہنا ماننا, جو بتلایا گیا اس پر عمل کرنا, محبت دل میں بڑھانا, اطاعت کرنا اور اس کے ساتھ اپنے حالات کی اطلاع بھی کرنا اور پھر اس اطلاع کے بعد جو مشورے دیے جائیں ان پر عمل کرنا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی یہ ڈبے وہاں مستورات میں بھی بھیجے گئے ہیں کہ نہیں؟ کون ہے ذمہ دار ان ڈبوں کا؟ اب دیکھیں چند اہم اعلانات کرنے ہیں. جتنی توجہ کے ساتھ آپ نے اب تک کی گفتگو سنی, یہ اعلانات بھی بہت اہم ہیں. اتنی ہی توجہ کے ساتھ مرد بھی اور خواتین بھی اس اگلی گفتگو کو سنیں. کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں الحمدللہ اتنا بڑا مدرسہ ہے, ایک بڑی تعداد میں طلباء یہاں مقیم ہیں, کئی اساتذہ کرام ہیں, طلبہ کا کھانا بنانے والے, باورچی, ایک اچھا خاصا اسٹاف ہے جو مستقل یہاں رہتا ہے. اور ہم ان کی جو بھی خدمت کرتے ہیں ہمیں احساس ہے کہ وہ کم ہے, لیکن مجبوری ہے, دل چاہتا ہے کہ اس سے اور بڑھ کے خدمت کریں. اللہ سے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا فرما دیں. 1 لاکھ سے کچھ اوپر کا تقریباً ہر مہینے کا واجبی خرچ ہے. اس کے علاوہ جو ایمرجنسی کے خرچ نکلتے رہتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ یہ دیوار کا کام ہوا ہے, بہت بڑا خرچ ہوا ہے, اور ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں. ابھی سردی کا زمانہ ہے, بچوں کے لیے انتظامات کرنے ہیں, کبھی دوا کا انتظام کرنا ہے تو کبھی ان کے لیے کمبل وغیرہ کا انتظام کرنا ہے, دوسرا انتظام کرنا ہے. یہ سارا انتظام کرتے تو اللہ ہے, لیکن دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے. اس لیے اللہ اپنے جن بندوں کو پسند کرتے ہیں ان کو شریک کر لیتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ اللہ اپنے منصوبے میں کسی کو شریک کر دے. آپ حضرات تعاون کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن میرا یہ دل چاہتا ہے کہ کچھ حضرات مستقل تعاون کی نیت کر لیں. اگر 1,000 کے ہمارے پاس 100 سے 200 ممبر ہو جائیں, اور کچھ بہت مشکل نہیں ہے 1,000 روپیہ, جو 1,000 نہیں دے سکتے وہ 500 کے بن جائیں. لیکن یہ سب کے لیے نہیں, جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ 1,000 کی اگر نیت کر لیں تو ایک مہینے میں 1,000 کا تعاون کچھ مشکل نہیں ہے. پچھلی ملاقات میں, پچھلی مجلس میں کچھ لوگوں نے ارادے کیے تھے, لیکن ہمارے احباب ان کا نام نہیں لکھ سکے تھے. اس مرتبہ کرنا یہ ہے کہ جو لوگ ارادے کریں گے, جب تک ان کا نام اور نمبر ہمارے ساتھی جا کے لکھ نہ لیں اس وقت تک وہ بیٹھیں گے نہیں, کھڑے رہیں گے. اب بتائیں 1,000 روپیہ ہر مہینہ ادارے کا تعاون کرنے کا کس کا ارادہ ہے؟ آنکھیں بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں. یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے, اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان تالو سے چپکا کر کے رکھیں, زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں, بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا فرمانے سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائی. اللہ ہمارے دل بہت گندے ہیں، اللہ دلوں کی گندگیاں دور فرما دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ گناہوں سے محفوظ فرما دیجئے. اللہ گناہوں کے مواقع سے بچا دیجئے. اللہ نفس و شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچا دیجئے. اللہ دجال کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنسنے سے بچا دیجئے. اللہ اب تک جو گناہ ہوئے انہیں معاف فرما دیجئے. آئندہ گناہوں سے پاک اور صاف زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے. آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے. اللہ نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے. اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے. اللہ دلوں کی غفلت دور فرما دیجئے. اللہ دلوں کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے. اللہ دلوں کو ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے ہم اپنا ذکر جاری فرمائیے. اللہ ہمارے ہڈی، ہماری بوٹی، ہمارے بال، ہماری کھال، اللہ سب کو منور کر دیجئے، سب کو روشن کر دیجئے. اللہ گناہوں کا کھوٹ نکال دیجئے. اللہ جسم کے ایک ایک ٹشو سے گناہوں کا کھوٹ نکال دیجئے. اے اللہ سب جگہ ایمان کا نور پہنچا دیجئے. اللہ فضل کا کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ ایک ایک دن کر کے زندگی گھٹتی جا رہی ہے، ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کب آپ کی رضا نصیب ہوگی؟ اللہ کب ہمارا ایمان کامل ہوگا؟ اللہ کب ہمیں آپ کی رحمت نصیب ہوگی؟ اللہ فضل فرما دیجئے. اللہ تنہائیوں کے گناہوں سے بھی حفاظت فرمائیے، مجمع کے گناہوں سے بھی حفاظت فرمائیے. اللہ تنہائیوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے. اللہ دیر دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنا نصیب فرمائیے. اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے. اللہ روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے. اللہ روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہم آپ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، نفس و شیطان دھکا مارتے ہیں، ہم 10 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اللہ ہمیں شیطان جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ ہم کمزور ہیں، شیطان کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ کوئی نہیں ہے. اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ آپ مدد فرما دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ مدد فرما دیجئے. اللہ کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے. اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرمائیے. اللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ آپ تو اپنے بندوں سے، خاص طور سے اپنے ایمان والے بندوں سے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی سے بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ ہم گنہگار امتیوں کے لیے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں میں اٹھ اٹھ کر آنسو بہائے، قائف میں پتھر کھائے ہیں، احد میں زخمی ہوئے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، پاکوں پر پاکے کیے ہیں. اللہ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے حضور کے گھروں میں 2 مہینے تک چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا. اللہ 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 آپ کو آپ کے رسول کے ان آنسوؤں کا واسطہ، اللہ ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے. اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال دیجیے. اللہ کوئی بچہ اگر گندگی میں لت پت راستے کے کنارے پڑا ہو، ہر دیکھنے والا اس سے گھن کرتا ہے، اس سے بچ کر نکلتا ہے، لیکن اللہ اس کی ماں اسی حال میں اسے اٹھا لیتی ہے، اسے گود میں لے لیتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، کپڑے بدلاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پیار کرتی ہے. اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا، آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت فرماتے ہیں. اے محبت کرنے والے اللہ، اے محبت کرنے والے اللہ، اے محبت کرنے والے اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، اے رب العالمین اللہ. ہم کسی گندے
اپنے بچے سے زیادہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ماؤں سے زیادہ محبت فرماتے. اللہ اٹھا لیجئے، اللہ اٹھا لیجئے، اللہ اٹھا لیجئے، اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال دیجئے، اللہ رحمت کے پانی سے دھو دیجئے، اللہ تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں، اللہ ہمیں اپنی یاد نصیب فرما دیجئے، اپنا ذکر نصیب فرما دیجئے. اللہ ہمیں دیر دیر تک اپنی یاد میں بیٹھنا نصیب فرما دیجئے. اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں توبہ کا غسل کرا دیجئے، اللہ توبہ کا غسل کرا دیجئے. اللہ وہ دن دور نہیں جب لوگ اپنے ہاتھوں سے ہمیں کفن پہنائیں گے، اللہ اس سے پہلے ہمیں تقوی کا لباس پہنا دیجئے. اللہ وہ دن دور نہیں جب ہمیں سامنے رکھ کر لوگ کھڑے ہو کر ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے. اللہ اس دن کے آنے سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما دیجئے، نماز کا خشوع نصیب فرما دیجئے، نماز کی حضوری نصیب فرما دیجئے. اللہ وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دیں گے. اللہ اس دن کی رسوائی سے بچا لیجئے. اللہ ابھی حساب کی فکر نصیب فرما دیجئے. اللہ ابھی اس وقت کھڑے ہونے کا ڈر نصیب فرما دیجئے. اللہ فضل فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے. اللہ خشوع والی نمازیں نصیب فرما دیجئے. اللہ حلاوت والی تلاوت نصیب فرما دیجئے. اللہ ذکر کی لذت نصیب فرما دیجئے. اللہ اخیر شب کی مناجات کی لذت نصیب فرما دیجئے، مناجات کی سعادت نصیب فرما دیجئے. اللہ پوری دنیا میں پوری امت پر رحم فرمائیے. اللہ مظلوم امت پر رحم فرمائیے، بلکتی اور سسکتی ہوئی امت پر رحم فرمائیے. اللہ مظلوموں کی مدد فرمائیے، ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے. اللہ پوری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. خاص طور سے ہمارے ملک میں اللہ امن و امان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ 100% ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمیں ذریعہ اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجئے. اللہ ہمیں انسانوں کا خادم بنا دیجئے اور ہماری خدمت کو دعوت بنا دیجئے. اللہ ہماری خدمت کو دعوت بنا دیجئے، ہماری خدمت کو انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ مردوں کو بھی قبول فرما لیجئے، عورتوں کو بھی قبول فرما لیجئے. سب کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ سب کو ولایت کاملہ عطا فرما دیجئے. اللہ امت ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے، اللہ جوڑ دیجئے، سمیٹ دیجئے، اللہ جوڑ دیجئے، سمیٹ دیجئے. اللہ اختلافات کو دور فرما دیجئے. اللہ چھوٹا بن کر کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. بڑے بننے کے گندے جذبے سے اللہ ہماری اور سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ جن بچے بچیوں کی اب تک شادی نہیں ہوئی ان کے لیے شادی آسان فرما دیجئے. جن کے لیے اب تک رشتوں کا انتظام نہیں ہوا ان کے لیے اچھے اور مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے. اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں ان کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے. اللہ جن کے رشتے ہونے والے ہیں ان کو بھی خوشیوں بھری زندگیاں عطا فرما دیجئے. گھروں کے جھگڑے، گھروں کے اختلافات دور فرمائیے. پیار و محبت کی زندگی عطا فرمائیے. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے. جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیکوکار بنائیے، اطاعت گزار و فرمانبردار بنائیے. اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے. تمام مدارس، تمام مساجد و تمام خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے. اپنے راستے میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے اسلاف اور بزرگوں کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نئے نئے طریقوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں سے لگے لپٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ان سب میں ہمیں حصہ نصیب فرمائیے. جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے. اللہ دور قریب جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے توقعات ہیں یا وہ ہماری ان دعاؤں پر ابھی بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہیں یا آئندہ سن کر کہیں گے، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.